الرحمن الرحیم. جی انکل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آج ہماری نئی کتاب ہم شروع کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ میں، اور یہ کتاب ہے حیات برزخیہ. اور یہ کتاب قرآن اور سنت کی روشنی میں حضرت اللہ یار خان رحمت اللہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. حضرت اللہ یار خان جنہیں رحمت اللہ، جنہیں جو پہلی بار سن رہے ہیں، نقشبندیہ ویسیہ سلسلے کے بانی شیخ ہیں. انہوں نے یہ کتاب پوری قبر کی زندگی، وہ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا ہے اس میں جو پردے گرے ہوئے ہیں، یہ پوری کتاب اس کی کلیرٹی کے اوپر ہے کہ ہوتا کیا ہے. ہم سب کو بڑی حیرانی اور یہ آلویز خواہش رہتی ہے جاننے کہ کیا ہوگا جب ہم قبر میں پہنچیں گے. تو یہ کتاب علماء کے لیے بھی لکھی گئی ہی تھی، کیونکہ علماء کا ماننا ہے کہ جب باڈی قبر میں ہوتی ہے تو اتنے پردے ہیں کہ روح وہاں سے بات نہیں کر سکتی، روح سن نہیں سکتی. تو اس سمے میں اس لیے یہ کتاب حضرت جی نے لکھی تھی پوری قرآن اور سنت کی روشنی میں. اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں حضرت آفتاب اقبال احمد صاحب. جی انکل آپ بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا اللہ منزل الرشوہ. جی کتاب کا نام جی حیات برزخیہ ہے، اور یہ حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے برزخ کے عنوان میں قرآن و سنت کی روشنی میں تمام علوم کو، تمام احادیث مبارکہ سے اور سلف صالحین کی جو اس سلسلے میں کاوش ہے ان ساری کو جمع کر کے یہ پیش کیا ہے. اس کا جو سب سے پہلا پیج ہے جی، وہ ہے خود مصنف کے بارے میں تھوڑا سا ایک پیج پہ آپ کا اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا احوال یہ پڑھ دیتا ہوں جی میں. مصنف آپ کی پیدائش 1904 میں اپنے آبائی گاؤں چکڑالہ ضلع میاں والی میں ہوئی. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم چک نمبر 10 بھی ضلع سرگودا میں حاصل کی اور دورہ حدیث مدرسہ امینیہ دہلی 1933 میں زیر سرپرستی مفتی کفایت اللہ دہلوی مرحوم مکمل کیا. پھر یونانی طب کے مطالعہ سے فارغ ہو کر درس و تدریس شروع فرمائی. 1936 میں آپ نے تصوف کے میدان میں قدم رکھا اور 24 سال کی مسلسل کاوشوں سے اس میں کمال حاصل کیا. 1962 میں 1962 میں آپ نے سالکین کی تربیت بطریقے نسبت اویسیہ، یعنی 24 سال تک آپ نے خود تصوف میں کمال حاصل کیا اور 62 میں پھر جا کر آپ نے نسبت اویسیہ کے حوالے سے آپ نے لوگوں کو تصوف و سلوک سکھانا شروع کیا. آپ کے تربیت یافتہ آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، جن میں سینکڑوں صاحب کشف و کرامت ہے، اور اس کتاب کی تعلیمات کی منہ بولتی تصویر بھی ہیں. آپ کی بیشتر زندگی مذاہب باطلہ کی رد میں گزری. آپ چوٹی کے مناظر رہے اور باطل فرقوں کو بے نقاب کرنے میں اپنی تقریر اور تحریر کا بے دریغ استعمال فرمایا. عبداللہ چکڑالوی کہ باطل مذہب کی بے کنی بھی آپ ہی کے حصے میں آئی.
اس ضمن میں آپ نے تحذیر المسلمین عن قید الکاذبین الدین الخالص ایمان بالقرآن جیسی مارکت الراکتاب کتب بھی تصنیف فرما کر امت مرحومہ کو کسی مزید تحقیق سے رہتی دنیا تک بے نیاز فرمایا۔ تصوف کے موضوع پر قلم اٹھایا تو دلائل سلوک، حیات برزخیہ، حیات انبیاء اور اسراء الحرمین جیسے گرہائے نایاب سالکین کے ہاتھ ہے۔ یہی مشاغل دم واپسی تک آپ کی مبارک زندگی کا جزو لانفت بنے رہے، حتیٰ کہ 18 فروری 1984 بمطابق 18 جمادی الاول 1404 ہجری میں تقریباً 80 سال کی عمر میں آپ نے اسلام آباد میں دارالفناء خیر آباد کا، اور 19 فروری 1984 کو غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ تصوف و سلوک کا یہ بحر بے کرام اپنے جملہ کمالات کے ساتھ ظاہری نظر سے اجل ہو گیا، اور اپنی آخری آرام گاہ موضع مرشد آباد داخلی چکڑالہ میں موجودہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد یہ کتاب کا تعارف، عنوان ہے جی تعارف الحمدللہ رب العالمین، السلام علی محمد وعلی واصحابہ وعلی آل بیتہ اجمعین۔ علماء کرام میں سے چند احباب اور کچھ دوسرے عزیزوں نے مطالبہ کیا کہ آپ میں ایک رسالہ لکھوں جس میں احوال برزخیہ اور سماع موتیٰ کو زیر بحث لایا جائے اور افراط و تفرید سے دامن بچا کر قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقت کی وضاحت کی جائے۔ میرے خیال میں اس مطالبہ یا مشورہ کا محرک یہی جذبہ ہے کہ الدین و نصیحہ، دین جو ہے وہ نصیحت اور فلاح، ایک دوسرے کی بلائی کا نام ہے۔ تو یہ جو دو موضوع ہیں جی، یہ علماء تو یہ عنوان سے سمجھ جاتے ہیں، عام آدمی کو سمجھانے کے لیے سماع موتیٰ کہتے ہیں اس موضوع کو کہ آیا جو لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں وہ سن سکتے ہیں جو باہر دنیا میں بیٹھے ہیں اس کی بات کو، ایک بات۔ دوسرا احوال برزخیہ، احوال برزخیہ سے مراد ہے انسان مرنے کے بعد جو ٹرانسفر ہوتا ہے دوسری عالم آخرت کا جو پہلا سٹیشن ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی مرنے کے بعد آگے برزخ ہے۔ برزخ کا ایک سرا ادھر شروع ہوتا ہے اس عالم دنیا کے ساتھ، دوسرا اس کا سرا إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس روز دوبارہ تمام انسانیت کو اٹھایا جائے، تو دوسرا سرا وہاں جا کر اس کا ختم ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں موضوعات پر لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ اس کا ایک سرا انکار ہے اور دوسرا سرا اس سے کوئی ضرورت سے زیادہ ہی قرار ہے۔ تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کتاب اصل میں اس سچویشن کو عام لوگوں کے سامنے بھی لانا چاہتی ہے، علماء کے سامنے بھی اور غیر علماء کے سامنے۔ آگے لکھتے ہیں حضرت، چونکہ آج کل سماع موتیٰ کا مسئلہ ایک گروہ بندی کی صورت اختیار کر چکا ہے، جس کی وجہ سے عوام اور علماء میں انتشار اور منافرت کی صورت پیدا ہو رہی ہے۔ باہمی محبت کی جگہ دونوں میں نفرت اور بغض صرف پیدا ہی نہیں ہو رہا بلکہ روز بروز بڑھ رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ایک گروہ کے کسی سربراہ شخص نے انکار کیا تو اس گروہ کے عام افراد محض عقیدت یا اندھی تقلید کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔ عوام تو خیر عوام ٹھہرے، حیرت ان علماء کرام پر ہوتی ہے جو اپنے علم و فضل کے باوجود گروہ بندی میں بہے جا رہے ہیں، اور صرف انکار ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ضد میں آ کر یہ فتویٰ بھی صادر فرما دیتے ہیں کہ سماع موتیٰ کا قائل ہونا ہی شرک ہے اور کفر ہے، والعیاذ باللہ۔ افسوس کہ ان کے اس فتویٰ کی زد میں ایسے مفسر، محدث، فقیہ اور ائمہ دین آتے ہیں جن کا علم اور تقویٰ اور تحقیق امت کے نزدیک مسلم ہے۔ دوسری طرف
قائلین سوائے موتا میں ایک جماعت نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب قبور اولیاء کرام مشکل کشا حاجت روا مختار مطلق ہیں الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر معاملہ میں افراط و تفرید سے بچائے، یعنی ایکسٹریم جسے کہتے ہیں نا بھائی انتہا پسندی، یہ انتہا دونوں انتہا غلط ہیں، بات درمیان میں ہے۔ تو ہماری نگاہ میں نہ تو منکرین سماع موتا اور اس پر کفر و شرک کا فتویٰ دینے والے حضرات حق بجانب ہیں، نہ قائلین سماع موتا کی وہ جماعت جو اصحاب قبور اولیاء کرام کو اپنے خیال کے مطابق حاجت روا اور مشکل کشا گردانتی ہے۔ یہ دونوں فریق افراط و تفریط میں ہیں، یعنی وہ ان دونوں انتہا دو مختلف انتہاؤں پہ پہنچ گئے، حتیٰ کہ فریق اول سماع موتا کا انکار کرتے ہوئے اس کو اس حد تک پہنچا کہ ثواب اور عذاب و قبر کا بھی انکار کر دیا، اور اس گڑھا محفورہ میں نہ ثواب ہے نہ عذاب، بلکہ اس گڑھے کے قبر ہونے سے بھی انکار کر دیا، اور ظاہر ہے کہ ثواب و عذاب کا انکار کفر ہے۔ یہ افراط و تفریط کا نتیجہ ہے۔ اگر ہر فریق اپنی تحقیق پر ہی قائم رہتا اور فریق ثانی کو برا بلا نہ کہتا تو اس قدر انتشار اور بدمزگی پیدا نہ ہوتی۔ چونکہ اس مسئلہ کا تعلق احوال برزخ سے ہے اور برزخ کی تفصیلات کو سمجھنا کشف سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اگر اہل کشف صوفیاء کرام اس سلسلے میں کچھ بحث کرتے تو حق بجانب تھے۔ علماء کرام کا منصب تو یہ ہے کہ ایسے مسائل جو مختلف ہی چلے آتے ہیں ان میں اپنی تحقیق کے مطابق راہ مذہب تو بے شک اختیار کریں، لیکن اپنے خیال کے مطابق مرجو کو مرجو رہنے دیں گے اور اس کو مردود قرار دینے میں احتیاط برتیں ہیں۔ اس میں اسی حضرات کی بہتری اور عوام کی بھلائی ہے، ورنہ ایک طرف تو عوام میں انتشار بڑھے گا، دوسری طرف علماء کرام کا وقار ختم ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو طاقتیں دین کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں وہ علماء کا نام لے کر دین کے انہدام میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے گی۔ یہ چند الفاظ ہم نے اپنے رسالہ سماع موتا کے تعارف کے طور پر لکھے تھے۔ اب چونکہ حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ سماع موتا کے بنیادی مسئلہ کے ساتھ پوری حیات برزخیہ پر بحث کی جائے۔ چنانچہ ہم نے اپنا رسالہ سماع موتا پر کچھ اضافے کر کے اس نئے عنوان حیات برزخیہ کے ساتھ پیش کرنا مناسب سمجھا، اور مقدمہ کے عنوان سے اس نئی کتاب کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ یار خان، چکلالہ، ضلع میاں والی، شعبان 1394 ہجری۔ مقدمہ آگے شروع ہوتا ہے جی، یہ عنوان ہے، نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، مقدمہ عنوان طبع ثانی، یعنی جو سیکنڈ ٹائم جس کو پرنٹ کیا گیا۔ حال ہی میں حضرت مولانا محمد سرفراز صفدر صاحب نے تسکین الصدور کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس میں اہل سنت والجماعت کے صحیح عقیدہ کی وضاحت کی جو صحابہ کرام کے دور سے لے کر جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ چلے آتے ہیں۔ تمام متقدمین متاخرین علماء ربانی ان عقائد پر متحد ہیں۔ ان عقائد کی بنیاد دلائل قطعیہ پر ہے، لہذا ان عقائد کی مخالفت کرنا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ انسان اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگردوں اور سلف صالحین پر اس کا اعتماد نہ ہو اور خود مجتہد بن کر ایک نئی راہ نکالے۔ اس سے زیادہ مذاق خیز بات یہ ہے کہ آدمی ان متفقن علیہ عقائد کی مخالفت بھی کرے اور اس بات کا مدعی بھی ہو کہ وہ اہل سنت والجماعت کا مسلک رکھتا ہے اور اسی مسلک کا مبلغ ہے۔ جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو ایک مخصوص گروہ جھنجھلا اٹھا اور اس گروہ نے ایک فرد مولوی محمد امیر بندیالوی سے مولوی محمد حسین نیلوی کے تعاون سے ایک کتاب ندائے حق کے نام سے لکھی، جس میں 3 امور کا اہتمام کیا۔ اول، تسکین صدور میں بیان کردہ متفقن علیہ عقائد کی تردید۔ دوم، اپنے عقائد کا
اپنے عقائد فاسدہ کی تبلیغ، سوم اس امر کا دعویٰ کہ وہ ایک عالم اہل سنت والجماعت کی حیثیت سے اس مسلک کی وکالت کر رہے ہیں۔ جہاں تک تسکین صدور کے جواب کا تعلق ہے، ندائے حق کی حیثیت وہی ہے جو تحفہ ثناء عشریہ کے جواب میں لکھی گئی کتابوں کی ہے، کہ بس وہ کتابیں ہیں کہ لکھ دی گئی ہیں، مگر تحفہ کا جواب آج تک نہیں بن پڑا۔ جہاں تک مصنف کے اپنے یا اپنے ایک مختصر سے گروہ کے عقائد کا تعلق ہے تو اس کی بنیاد صرف اس نظریہ پر ہے کہ بخاری، مسلم بلکہ صحاح ستہ کا ذخیرہ شرع حدیث مفسرین اور فقہاء متکلمین اور جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نظریات صرف غلط عقائد کے مجموعے سے ہیں۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ یہ دلیل اس لحاظ سے تو وزنی ہے کہ آدمی کہہ دے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مگر حضرت کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ دین نقل ہو کر ہمارے پاس آیا ہے۔ اگر ان ناقلین دین، محدثین، فقہاء، متکلمین، مفسرین اور شارحین حدیث پر سے اعتماد اٹھ گیا تو دین ہم تک کیسے پہنچا؟ سلف صالحین جو نبوت کے دونوں پہلو یعنی علوم ظاہری اور باطنی کے امین تھے، ناقابل اعتماد ٹھہرے تو متجددین کا تیار کردہ دین کیسے قابل اعتماد اور قابل قبول ہوگا؟ حدیث کی من مانی تعویل دلیل ٹھہری تو طلب بالحدیث یعنی حدیث کے ساتھ کھیل تماشا اور تمسخر بالحدیث کے کسے کہیں گے؟ چنانچہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں، اب ان کا ساتھ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تمام امت کا اس امر پر جمع ہے، یعنی ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ شریعت کی معرفت میں سلف صالحین پر اعتماد کریں۔ تابعین نے صحابہ کرام پر اعتماد کیا، تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا، اور یہی صورت ہر زمانے میں ہر طبقہ میں رہی کہ وہ اپنے زمانے کے علماء پر اعتماد کریں اور وہ سابقہ علماء پر اعتماد کریں۔ عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ شریعت کی معرفت کا مدار نقل استنباط پر ہے۔ نقل میں صحت کا ہونا اس بنا پر ہوگا کہ متقدمین پر اعتماد ہو اور ہر طبقہ اپنے متصل سابق طبقہ سے شریعت حاصل کرے، اور اس اصول میں بھی متقدمین کا معلوم ہونا اور سابقہ طبقہ سے شریعت حاصل کرے، اور اس اصول میں بھی متقدمین کا مذہب معلوم ہو تاکہ ان کے اقوال سے باہر نہ نکلے ورنہ اجماع سے خارج ہوگا۔ یعنی اجتماعی رائے جو ہوتی ہے متقدمین کی، پہلے علماء کی، اس کے مطابق اس کی بھی رائے ہو۔ اجماع امت اور تواتر سے خارج ہو تو دین کہاں چلا گیا؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ سواد اعظم سے وابستہ رہو، یعنی سواد اعظم جو امت کا بڑا حصہ ہوگا اس کے ساتھ اپنے شاندار ماضی سے کٹ کر سلف صالحین سے بے نیاز ہو کر جو عقائد تیار ہوں گے وہ خواہ کتنی ہی لفظی مشگافیوں ہوں، عقائد صحیح نہیں قرار دیے جا سکتے، بلکہ ان کی حقیقت تو یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم مالک ابن عضیف سے فرمایا کہ کیا تورات میں تم پاتے ہو اللہ تعالیٰ لحیم و شمیم اور عالم کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ تو وہ خود موٹا تھا، غصہ آ کر کہنے لگا کہ اللہ نے کسی انسان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، یعنی اللہ کی کتاب میں ایک بات اپنی پسند کے خلاف نظر آئی تو کتاب الہی کا ہی انکار کر دیا۔ اسی طرح اگر اس امت میں کوئی بغیر سمین اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی حدیث سے یہی سلوک کرے تو غضب الہی کا مستحق کیوں نہ ٹھہرے گا؟ تفصیل مظہری میں دوسرے مقام پر ایک حدیث بیان ہوئی، اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ موٹے جسم کو
غضب کی نگاہ سے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بہرحال دین کی اصل اور اس کے معتمد علیہ ناقلین کو ناقابل اعتماد قرار دینا ایک یہودیانہ حرکت ہے۔ جہاں تک اس کتاب کی تیسری خصوصیت کا تعلق ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں، ہاں صالحیہ، کرامیہ، معتزلہ اور خوارج کے مسلکوں کی خوشہ چینی ہے، اور ملت کے اتحاد کو پارا پرنا کرنے کی وہی کوشش ہے جو یہ باطل فرقے اپنے طور پر کرتے رہے ہیں۔ ایسی کوششوں کا پہلا نشانہ صحابہ اور مختلف صالحین ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے سلف صالحین سے امت کا اعتماد اٹھ جائے، اور یہ ایک ایسی ناپاک کوشش ہے کہ اس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد دین کی من مانی تعبیر کرنے اور دین کو اپنی پسند کی شکل و صورت دینے میں صرف آسانیاں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس راہ سے تمام موانع اٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح باطل فرقوں میں ہمیشہ اس قدر مشترک یہی قدر مشترک پائی جاتی رہی ہے کہ وہ ناقلین دین صحابہ اکرام سلف صالحین کو اپنی اشتراء پردازیوں کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ ان حضرات نے اسی روش پر چل کر سلف صالحین کی دینی کاوشوں کی داد جس انداز میں دی ہے، اس کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ یعنی سارے کا جی لب لباب یہ تھا اس پیرے کا، میں یہ عام افراد جو سن رہے ہیں یہ ان کے لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ علماء حضرات تو اس کو لینگویج کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دین ہمیں ملا ہے نسل در نسل انسانوں کے گروہوں سے، اور نسل در نسل ہر صدی کے جو جید علماء دین متفقن علیہ امت، جس کو ساری امت جن کو جید علماء دین اور مفسرین محدثین یا اس طرح کے ہر شعبے کے ماہرین جن کو ملتے ہیں، ان کی رائے، ان کو مطابق چیزوں کو آگے چلانا، انہیں تحقیق کرنا، یہ تبھی ممکن ہے دین صاف ستھرا رہے گا۔ ورنہ اگر ان کو درمیان سے نکال دیں تو دین آج کے دور کے بندے کو کہاں سے ملتا ہے؟ پچھلی نسل سے، ان کو پچھلی نسل سے، ان کو پچھلی نسل سے، تب وہ اپروچ کرتا ہے جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک۔ تو اگر آپ درمیان کی کڑیاں نکال دیں تو دین کی حقیقت کہاں میں رہ جائے گی پیچھے؟ تو یہ جتنے بھی جو دین کی بربادی چاہتی ہیں نا قوتیں، انہوں نے ہمیشہ سب سے پہلے صحابہ اکرام کو مورد الزام ٹھہرایا کہ صحابہ کو درمیان سے نکال دو۔ بھائی صحابہ کو اگر درمیان سے نکال دو تو ہم تک دین پھر پہنچا کیسے، جب کیسے کر کے آ گیا؟ اسی طرح اگر سلف صالحین کو نکال دو تو پھر ہم اہل سنت والجماعت پھر اب کس بات کے رہ گئے کہ اگر درمیان میں اس جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا تو دین ہمیں کیا خود وہاں سے پہلی صدی سے اٹھ کر 14ویں صدی پر دین خود آ گیا ہے؟ کس طریقے سے آ گیا ہے؟ کسی نہ کسی ذریعے سے افراد کے سیدھے میں سینہ آیا ہے، تو اس کو آگے اسی طرح ہی چلنا ہوگا، اسی عقیدے۔ اب یہ نمونے ان لوگوں کے جو دین کو اوپر سے چھلانگ لگا کے آگے گزرنا چاہتے ہیں نسلوں کو۔ یہ شفاء صدور میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند کو غیر معتبر قرار دیا گیا۔ صفحہ 19 پر یہ افتراء کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ سماع موطا کے منکر ہے، اور شاگرد امام ابو حنیفہ حسن ابن زیاد کو کذاب لکھا۔ صفحہ 99 پر امام ابو حنیفہ کے حق میں لکھا کہ ان کا مذہب ان کی حدیث منقولہ کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث مبارکہ جمع کی ہیں، ان کا خود اپنا مذہب خود ان کے خلاف ہے۔ یہ لکھیں صفحہ 100 پر علامہ علی قاری ترجمان کو غلط بیانی کرنے والا اور غیر معتبر لکھا ہے۔
صفحہ 94 میں حافظ عماد الدین ابن کثیر کو مردود لکھا ہے، اس کا قول غیر معتبر لکھا ہے۔ صفحہ 100 پر علامہ محمود آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی کہ اس قول کو مردود لکھا ہے، یعنی یہ بیسیکلی علامہ علی قاری، حافظ عماد الدین ابن کثیر اور علامہ محمود آلوسی تفسیر روح المعانی کے یہ جو مصنفین ہیں، خود ان کو کذاب لکھ دیا۔ اب جب ان کو کذاب لکھا تو ان کی رہنمائی تو ختم ہو گئی۔ صفحہ 97 پر فقہاء محدثین و مفسرین متکلمین کو فسادی لکھا ہے، اور علامہ سبکی اور علامہ سیوطی کو مردود النقول لکھا ہے۔ علامہ شامی ابن عابدین کے متعلق صفحہ 101 پر لکھا کہ ابن عابدین یعنی علامہ شامی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے مخالف تھے، اور حالانکہ انہیں دیکھا نہ تھا، بعض لوگوں کی زبانی سن کر نجدی کے خلاف کہتے رہے۔ یعنی حنفیوں کے نزدیک حضرت علامہ شامی کے فتاویٰ قول فیصل کا حکم رکھتے ہیں، یعنی علامہ شامی نے جو فتاویٰ دیے ہیں وہ ایک حتمی حکم رکھتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ان حنفیوں کا کہنا ہے کہ وہ بس افواہوں پر اعتبار کر کے نجدی کے خلاف کہتے رہے، جو کہتے رہے خود تحقیق نہیں کی، لہذا ان کی ثقافت اور دیانت معلوم نہیں ہے، اس پہ سوال اٹھا۔ اسی طرح ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق علامہ انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی ایک غبی آدمی تھا، معمولی علم رکھتا تھا، کفر کا فتویٰ دینے میں بڑی صورت سے کام لیتا تھا۔ اس وادی میں قدم رکھنا اس کو زیبا ہے جو بڑا بیدار مغز ہو، کفر کے وجود اسباب کا حقیقی علم اور پوری معرفت رکھتا، اور اس شخص کی ذہانت اور بیدار مغزی کا عالم یہ تھا، اور مسجد نبی میں بیٹھ کر 52 دستہ سے دوا کوٹتا تھا، یعنی لا ترفعوا اصواتکم، ہے نا جی، قرآن کی آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، تو وہ لکڑی سوٹا لے کر اس میں وہاں دعائیں کوٹ رہا ہوتا تھا بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ تھا یہ اس کی بیدار مغزی کی، یہ جس کا نام جی ہے اب ابن عبد الوہاب نجدی۔ تو یہ بندہ اس طرح کے اعتراض سارے اٹھا رہا ہے، یہ بندہ کفر کے فتوے دے رہا ہے جس کا اپنا یہ حال ہے۔ علامہ شامی نے محمد ابن وہاب نجدی کے متعلق یہ لکھا جی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ باب مطلب عبد الوہاب کے اتباع میں۔ ہمارے زمانے میں خوارج ایسے ہی ہیں جیسے متبعین عبد الوہاب جو نجد سے خارج ہوا اور مکے اور مدینہ پر غلبہ حاصل کر لیا، اور اپنے آپ کو حنبلی مذہب سے منسوب کرتے رہے، لیکن اس کا اصل عقیدہ یہی تھا کہ اصل مسلمان صرف وہی ہے جو ان کے مخالف ہیں، وہ مشرک ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اہل سنت مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھا اور علماء اہل سنت کو قتل کیا۔ یہ جی جو موجودہ اس وقت سعودی آل سعود ہے، یہ ان کے ساتھ مل کر عبد الوہاب نے یہ حکومت قائم کی تھی، اور اس نے شیئرنگ یہ کی تھی آل سعود سے کہ مکہ مدینہ کی دونوں جو مذہبی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی جو ان کا اقتدار ہے وہ میرے پاس رہے گا، اور حکومت کا اقتدار آپ لوگوں کے پاس رہے گا۔ یہ دونوں کا مل کر ایک معاہدہ طے ہوا تھا، یہ دونوں نے مل کر سازشیں کی تھی، اور انہوں نے یہ حکومت حاصل کی تھی۔ انہوں نے مکہ میں، مدینہ منورہ میں بے شمار علماء کو قتل کرایا اپنے زمانے میں۔ اس شخص کے وہ باطل عقائد کی رد میں یہ کتاب اصل میں لکھنے کی وجہ یہ ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ندائے حق پارٹی کے ممتاز فرد ملا پنج پیر نے اپنی کتاب کشف الشبہات کے مقدمہ میں محمد عبد الوہاب کے متعلق لکھا ہے کہ حرمین شریف اور مکہ ممالک عرب کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیخ کبیر، سنت کے حامی، شرک اور بدعت کے کلا کما کرنے والے
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مختص فرمایا۔ اس قابل سے واضح ہے کہ اس پارٹی کو جو اپنے آپ کو حنفی کہتی ہے مفتی اعظم احناف علامہ شامی سے کیوں ضد ہے۔ ان کے بزم خواہش شیخ الاسلام کو علامہ شامی نے خارجی عقیدے کا متبع قرار دیا تو انہیں علامہ شامی سے بغض کیوں نہ ہو۔ دیکھیے وہ وقت کب آتا ہے جب ان کے قلم و زبان سے استاد اور استاد والد نیا علامہ انور شاہ کاشمیری کے خلاف گور افشانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کے شیخ الاسلام کو پلید اور قلیل المعلم وغیرہ قرار دیا۔ محمد ابن عبد الوہاب کا ذکر ضمن آ گیا تو ان کے متعلق مفتی حرمین شریفین شیخ الاسلام سید احمد ابن زینی و حلانی کے خیالات سنیے۔ فرمایا محمد ابن عبد الوہاب نے دلائل خیرات اور دوسری ایسی کتب جن میں فضائل درود شریف تھے جلا دیے۔ وہ اپنے پیرووں کو فقہ، تفسیر اور حدیث کے کتابوں کا مطالعہ کرنے سے منع کرتا تھا، اور ایسی اکثر کتابیں اس نے جلا دی اور اپنے ہر متبع کو حکم دے رکھا تھا کہ قرآن کی تفسیر اپنے فہم کے مطابق کیا کریں، اور حکم دے رکھا تھا کہ قرآنی احکامات کے متعلق فیصلے ان پر عمل اپنی سمجھ کے مطابق کیا کریں۔ اس نے اپنے اس فاسد رائے کو علمی کتب اور نصوص علماء ربانی سے مقدم سمجھ رکھا تھا اور کہتا تھا کہ شریعت تو ایک ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ 4 مذہب بنا ڈالے۔ مختصر یہ کہ اس کے نزدیک حق و انصاف صرف وہی تھا جو اس کی خواہش کے مطابق، اگرچہ وہ بات شریعت کے خلاف اور اجماع امت کے برعکس ہو، باطل یا بے انصافی اس کا نام تھا جو اس کی خواہش نفس کے خلاف ہو، اگرچہ اس کے لیے نص جلی موجود ہو اور امت کا بھی اس پر اتفاق ہو۔ آگے اور اللہ اور رسول کے نزدیک ارکان دین 5 ہیں، اور نجدی نے ایک چھٹا رکن بنایا، وہ یہ کہ جو شخص اس کی اتباع نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ اس کے متبعین نے قرآن کی ان آیات کو جو کفار اور مشرکین کے حق میں نازل ہوئی تھی وہ اہل ایمان پر چسپاں کر دی، اور دین کے ماخذوں میں سے صرف قرآن کے الفاظ قبول کیے، اور اس کی تعویل اور تفسیر اپنی منشا اور اپنے مقصد کے مطابق کرنے لگے، جیسا کہ ان کے شیخ محمد عبد الوہاب نجدی نے حکم دیا تھا۔ تو مفتی حرمین نے محمد ابن عبد الوہاب کی شخصیت اور اس کی تعلیمات اور عقائد کا جو تجزیہ کیا ہے، اس سے مندرجہ ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، محمد ابن عبد الوہاب نے ایسی کتابیں جلا دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش ہیں کہ فضائل درج سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و منصب سے جو تھی، فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کے مطالعہ سے روکتا تھا۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تفسیر ہر شخص اپنے فہم کے مطابق کرے، اور وہی تفسیر سند ہوگی، قرآن فہمی ہوگی۔ قرآن فہمی کے لیے قرآن لانے والے یا اس کے شاگردوں سے استفادہ کرنا منع ہے۔ قرآن کے احکام کی تعلیم کا معین کرنا ہر شخص کا اپنا کام ہے، یعنی گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر ایک زائد کام یا فعل عوض کیا ہے۔ اپنے قول کو سند سمجھتا تھا، اور کسی اہل علم کا قول اس کے نزدیک دارخور اعتنا نہ تھا۔ نمبر 6، حق و باطل کا فیصلہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حق وہی ہے جسے وہ حق سمجھے، اور باطل وہی ہے جسے وہ باطل قرار دے۔ نمبر 7، مسلمان ہونے کے لیے
اقرار شہادتیں یا ارکان خمسہ پر ایمان کافی نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ آدمی اس کا اتباع کرے، یعنی جو اپنے آپ کو رسالت کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ نمبر 8، قرآن کریم کو اس نے بازیچہ اطفال تو بنایا ہی تھا، ستم بالائے ستم یہ کیا کہ جو آیات کفر شکین کے متعلق نازل ہوئی تھی وہ اہل ایمان پر چسپاں کر کے اپنے مخالفین کو بے دریغ کافر قرار دے کر ان کا دینے کا مشغلہ اختیار کیا۔ نمبر 9، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماخذ شریعت اور شارع کتاب الہی کی حیثیت سے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس مختصر گروہ یعنی شیخ القرآن پارٹی نے شیخ الاسلام کو روشنی کا مینار کیوں قرار دیا۔ گزشتہ صفحات میں شیخ القرآن پارٹی کے عقائد اجمالی طور پر بیان ہوئے اور ان کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ ان میں گہری مماثلت پائی جاتی، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اسی چراغ سے یہ چراغ روشن ہوا۔ مثلا شیخ القرآن پارٹی نے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ کو آڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عقائد پھیلائے وہ شیخ اسلام کی ذہنیت کی جھلک ہے۔ نمبر 2، کسی مفسر کا قول ان کے نزدیک قابل قبول نہیں تو کیا قابل توجہ بھی نہیں، البتہ اپنی تفسیر خواہ قابل تحریف ہی ہو اسے ہی سند قرار دیا۔ نمبر 3، حق و باطل کا معیار بھی وہی شیخ الاسلامی ہے، اپنی منشا اور پسند کے خلاف کوئی آیت قرآنی کوئی آیت نظر آئی تو اس کی تعریف کر دی، کوئی حدیث سامنے آئی تو اس کو ضعیف کہہ دیا، اس کو رد کر دیا۔ شیخ القرآن پارٹی نے مذاہب اربع کا انکار نہیں کیا، بلکہ اہل سنت والجماعت اور حنفی ہونے کا دعویٰ کیا، اور لطف یہ کہ امام ابو حنیفہ سے لے کر علامہ شامی اور علامہ آلوسی تک ہر شخص کو نالائق ناقابل اعتماد بھی قرار دے دیا، اور ان کی متفقیت میں کوئی فرق نہیں آیا، یعنی ادھر وہ حامی بھی بنے رہے اور مخالفت بھی کرتے رہے۔ ان جید ہستیوں کی امام ابو حنیفہ جیسا اور امام شامی جیسا، ان کو ایک طرف وہ ناقابل اعتماد کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ اپنی حنفیت بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ شیخ الاسلام کی تقلید میں قرآن کی وہ آیات جو کفار اور مشرکین کے حق میں نازل ہوئی وہ اہل ایمان پر چسپاں کر کے انہیں بے دریغ کافر قرار دینے کی مہم شروع کر دی۔ ان کے اس شغل تکفیر کے زد میں ان کے اساتذہ اور مشائخین میں محفوظ نہ رہ سکے۔ ان کے نزدیک مسلمان ہونے کی سند صرف یہ ٹھہری کہ وہ ان کی پارٹی کا رکن ہو تو مسلمان ورنہ مشرک۔ ان امور سے صاف ظاہر ہے کہ شیخ القرآن پارٹی کا دیوبند کے فقہی مکتب فکر سے وابستہ ہونے کا دعویٰ اور حنفی مسلک کا پیرو ہونے کی دعوی خود فریبی یا ابلا فریبی سے زیادہ کچھ نہیں۔ اصل میں ان کے عقائد اور اعمال شیخ الاسلام کے واسطے سے خوارج اور سے ماخوذ ہیں۔ دینی عقائد و اعمال کے متعلق خوارج نے جو رویہ اختیار کیا وہ ان کی خصوصیت اور ان کی تحریک کا شعار بن گیا۔ بنیادی طور پر ان کا دعویٰ ہے کہ دین کا ماخذ صرف قرآن ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تینوں حیثیتوں یعنی تزکیہ، تعلیم کتب اور تعلیم حکمت کا انکار ہے۔ اس ضمن میں چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ یہ ان کے لکھتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو نوجوان اور احمق ہوں گے اور قرآن پکاریں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت پیدا ہوگی، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کے الفاظ کے متعلق مشگافیاں کریں گے مگر عملی لحاظ سے بدکار ہوں گے۔ جب یہ فرقہ سر اٹھائے گا تو اس کی جڑ کاٹی جائے گی۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا کہ 20 مرتبہ سے زیادہ
ان کی جڑ کاٹی جائے گی، حتیٰ کہ ان سے ہی دجال بھی ہوگا۔ شیخ الاسلام نے اپنے پیرووں کو یہی تلقین کی تھی کہ بس اپنے فہم کے مطابق قرآن کی تفسیر کرو۔ اس پارٹی میں یہ پارٹی بھی تفسیر قرآن اور فہم قرآن کے سلسلے میں حدیث سے بے نیاز ہو گئی۔ صاف انکار کرنے کے بجائے فنکاری سے کام لیا کہ جب کوئی حدیث پیش کی گئی اسے ضعیف، موضوع، ناقابل اعتماد کہہ کر ٹھکرا دیا۔ حضرت علامہ چودھری غلام احمد پرویز نے اس میں ایک آسانی پیدا کر دی کہ حدیث تو عجمی سازش ہے، لہذا قرآن کی تفسیر صرف قرآن سے کرو، یا چودھری صاحب کی بصیرت سے رہنمائی حاصل۔ مشکات شریف، یعنی اس نے تو حدیث کا انکار ہی کر دیا تھا نا غلام احمد پرویز نے۔ مشکات شریف میں باب ذکر میں الجمین میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی تعریف فرمائی تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجد کے حق میں بھی دو فرمائے۔ عرض کیا کہ ہمارے نجد کے لیے برکت کی دعا فرمائیں، تو راوی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ مرقات شرح مشکات میں اس کی شرح یوں لکھی ہے کہ دلوں کی دنیا متزلزل ہو جائے گی اور وہاں کے باشندے اضطراب اور بے چینی کا شکار ہوں گے، اور فتنے کے مصائب ہیں جن سے دین میں ضعف آ جائے گا، میں کمی آ جائے گی۔ اس لیے دعا مناسب اور شیطان کے سینگ سے مراد اس تحریک کے آوان و انصار ہیں۔ اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ واقعی نجد سے فتنہ اٹھا جس نے دین کو کلام الہی کو بازیچہ اطفال بنا دیا اور مخلوق کا ذکر ہی کیا، خالق کے ساتھ پرلے درجے کی بددیانتی کا رویہ اختیار کیا۔ نمبر 4، بخاری فیض الباری میں باب قتل الخوارج والملحدین زنادقہ میں کچھ تفصیل دی گئی ہے۔ اور امام مالک کا فیصلہ یہ ہے کہ خارجی کافر ہیں اور ملحد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں تعویل کرتے ہیں تاکہ اپنی خواہشات کو راج کر سکے۔ میں کہتا ہوں کہ زندیق وہ ہے جو الفاظ کو برقرار رکھ کر معنی میں تعریف کرے۔ پس قادیانی ملعون دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا ختم نبوت پر ایمان ہے، پھر اپنے پاس سے اس لفظ کے ایسے معنی اختراع کرتا ہے کہ اجراء نبوت کا مفہوم نکل آئے اور باب نبوت کے کھلے رہنے کی دلیل بن سکے۔ یہی حقیقی زندقہ ہے، یعنی قرآن کے معنی مصداق میں تبدیلی پیدا کر دی جائے اور ایسی تبدیلی پیدا کی جائے جو شریعت کے مسلمہ حقائق کے بالکل خلاف ہو، اور الفاظ کو برقرار رکھ کر معنی کو اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق بنانا ہی زندقہ ہے۔ یعنی خوارج کی عادت ہے کہ الفاظ قرآن کو علی حالہا قائم رہنے دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں خوارج وہ طبقہ ہے فکر کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، جو قرآن کے سوا باقی کسی چیز کو وہ ماننے کو تیار نہیں، حضور کی زندگی پر بھی وہ تیار نہیں کرتے، احادیث مبارکہ کو بھی وہ قابل اعتماد اور قابل اعتقاد نہیں سمجھتے، اور قرآن کے بھی معنوں کو وہ معنی دیتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی کے، جو سلف صالحین نے جو معنی لکھے سمجھے وہ اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کے انتہائی جو یوں سمجھ لیں افراد و تفرید کا شکار ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ تو ان کے عقائد کی تائید ہونے لگے، خواہ وہ معنی اہل شرع کے مسلمہ اور متفقہ عقائد کے بالکل برعکس۔ بخاری ما فتح الباری میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ خارجیوں کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ جو آیات کفار کے حق میں نازل ہوئی
یہ لوگ ان آیتوں کو مومنوں پر منطبق کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان کی بڑی علامت یہ ہے کہ جو آیات بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں یہ لوگ ان اولیاء اللہ پر منطبق کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں کفار کے متعلق نازل شدہ آیتوں کو ایسے لوگ اہل توحید مومنوں پر کرتے ہیں۔ وکیل ابن عبداللہ ابن اشجع نے حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا خارجیوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ جواب دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہیں بدترین مخلوق سمجھتے ہیں، کیونکہ جو آیات قرآنی کفار کے حق میں نازل ہوئی یہ لوگ ان کا مصداق اہل ایمان کو ٹھہراتے ہیں۔ آیات تو نازل ہوئی کفار کے لیے تو یہ اسے ایمان والوں کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ تو حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسی قوم ہوگی جو قرآن کے الفاظ منہ سے یوں پھینکے گی جیسے خستہ خرما پھینکا جاتا ہے، اور وہ لوگ قرآن کے الفاظ کو اپنے اصلی معنوں سے پھیر دیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں اسفارق میں خارجی کی تعریف یوں کرتے ہیں، خارجیوں کی عادت تھی کہ قرآن کریم کو اپنے اصلی معنوں سے پھیر دیتے ہیں، جس طرح یہودی زبان کو بال دے کر تورات پڑھتے تھے کہ لوگ سمجھے کہ تورات کے الفاظ ہیں، تعریف معنوی بھی کرتے اور غلط تعبیر بھی کرتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ خارجیوں کو اللہ کی بدترین مخلوق کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ قرآن کی ان آیات کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی قرآن کی آیات کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی اہل ایمان پر چسپاں کرتے، اور یہ قرآن کو اپنے معنی سے پھیرنا ہے اور بے محل تعویل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو بال دے کر پڑھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں یہ بھی کتاب الہی ہے، حالانکہ وہ کتاب الہی کے الفاظ نہیں ہوتے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو میری آیات میں کجی پیدا کرتے ہیں، یعنی میری آیات کو بدل کر پڑھتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کو اپنے محل سے ہٹا کر رکھتے ہیں، یعنی قرآن جہاں فوکس کرتا ہے وہ فوکس کو وہ آنے رہنے دیتے بات۔ میں کہتا ہوں اس میں حال کے غالی موحدین روافض اور قادیانی اور پرویزی داخل ہیں۔ ان اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے کہ ملحد وہ ہے جو ضروریات دین میں تعویل کرے، یعنی جو بنیادی دین کے عقائد ہیں ان کو تبدیل کرے، اور ایسی تعویل میں منزلہ انکار کے ہے اور ضروریات دین کا انکار کو، یعنی اس طرح کا یہ عمل بیسیکلی دین سے انکار ہے، اور دین کی ضروریات دین سے انکار جو ہے یہ کفر ہے۔ زندیق وہ ہے جو آیات قرآن کو اپنے محل اور مصداق سے ہٹا کر دوسرے محل پر رکھے، یعنی جو فوکس قرآن کی آیات جس پوائنٹ پر کر رہی ہیں یا جس طبقے کو بحث میں لا رہی ہیں وہ اس کے بجائے جو اس کو پسند ہے اس پر جا کر وہ فٹ کر دے قرآن کی آیات، یہ مطلب ہے زندیق اس کو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی انہیں اولیاء اللہ اور پیشوان دین پر چسپاں کرنا اور یہ کہنا کہ یہ پیروں کے حق میں ہے، حالانکہ معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی جانتا ہے کہ جو لوگ انبیاء کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے وہ اولیاء کو کہاں مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ واجب یہ تھا کہ موت عدی چیز ہے، جس کو مس کرتی ہے اس کو بھی معدوم کر دیتی ہے، اور آدھا معدوم محال ہے، لہذا قیامت کا انکار ہوا، اس لیے قبول پر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خارجی کی علامت یہ ہے کہ جو آیات قرآن کفار اور مشرکین کے حق میں نازل ہوئی انہیں مسلمانوں پر چسپاں کرے اور کہنا کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اب آپ ان آیت کا جائزہ لیں گے جو ندائے حق یا شفاء صدور وغیرہ کتابوں میں شیخ القرآن پارٹی نے بیان کیے۔
اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہیں گے کہ یہ عقائد خوارج سے لیے گئے ہیں اور ان میں الحاد اور زندقہ کا حقیقی پائی جاتی ہے۔ یہ موحد حنفی اور دیوبندی ہونے کا دعویٰ خود فریبی اور خود فریبی کے علاوہ کچھ نہیں، خدا فریبی یعنی خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ عنوان اور اوصاف، صورت اور حقیقت، ظاہر اور باطن میں اتنا بڑا تضاد بہت بڑی علمی اور اعتقادی بات یہاں دی ہے۔ اور کتاب الہی کے الفاظ میں اپنے پسند کے معنی داخل کرنا، ان کی آیات کا محل اور مصداق اپنی خواہش کے مطابق متعین کرنا تعریف قرآن کی مہلک ترین قسم ہے۔ پھر اسے تفسیر کے نام سے پیش کر کے اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنا، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ تو جناب یہ حضرت علامہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا مختصر تخلیص کے ساتھ سارا تعارف کرایا کہ اس میں ہے کیا۔ تو جناب اس میں صرف یہی بات، اس پورے چیپٹر کا یہ جو مقدمہ حضرت نے لکھا، کتاب کا پری فیس لکھا، اس میں حضرت نے یہ بتایا کہ یہ مشکل ہمیں کیوں پیش آئی۔ مشکل اس لیے پیش آئی کہ ایسے ملحد پیدا ہو گئے، ایسے علماء پیدا ہو گئے جو مثلا اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تحقیق کو فضول گنتے ہیں، قابل اعتماد نہیں گنتے۔ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، دیوبند علماء سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، اور علماء دیوبند کا متفقہ جو عقیدہ ہے اس کے خلاف ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آگے کتاب میں حضرت علیہ ارخا رحمۃ اللہ علیہ ثابت کریں گے کہ یہ بنیادی طور پر اسلام کی بے خونی کا کام کرتے ہیں، صرف اپنے اوپر یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور خدا کو بھی۔ تو جیسے یہ میں اس کو دوبارہ، یہ جو میں نے کہا اب آپ کو دوبارہ سمجھ آئے گی، یہ عقائد خوارج سے لیے گئے اور اس میں الحاد اور زندقہ کی حقیقی روح پائی جاتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں کہ میں اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، حنفی اور دیوبندی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ خود فریبی اور خدا فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ آگے حضرت ثابت کریں گے کہ یہ جو اللہ کو ایک ماننے والے اور حنفی اور دیوبندی اپنے کو کہنے والے، نہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے جو یہ پیش کرتے ہیں، اور نہ علماء دیوبند کا اجماعی سٹینڈرڈ جو عقیدہ ہے اس انسٹیٹیوشن کا، اس کے مطابق ہے ان کا عقیدہ۔ یہ انشاءاللہ ساری چیزیں اس میں وضاحت کریں گے۔ اس طرح یہ ایک پوری کتاب کا تلخیص یہ سمجھ لیں، حضرت نے اس میں لکھ دیا کہ یہ ساری کتاب کیوں لکھی گئی اور کس موضوع پر لکھی گئی، اور اس میں ثابت یہ حضرت نے کرنا ہے کہ یہ جو سما موتا کی مخالفت یہ کرتے ہیں، یا برزخ کے اندر جو حالات ہیں ان کا جو یہ انکار کرتے ہیں بلا وجہ بغیر علم کے، اس کا حضرت نے اس ساری کتاب میں کیا۔ اور آگے انشاءاللہ چیپٹر شروع ہوگا کہ برزخ کیا ہے۔ اب اگلی تفصیل اگلی دفعہ شروع کریں گے۔ میرا خیال میں اس پر ہم آج کے اس چیپٹر کے بعد پاس کر لیجیے۔ جی آپ بسم اللہ کریں۔ جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ، قلب پہلا لطیف۔
اللہ روح. Second point. اللہ سری. تیسرا لطیفہ. Third point. اللہ خفی. چوتھا لطیفہ. Fourth point. اخفاء. پانچواں لطیفہ. Fifth point. پانچوں لطائف پر ایٹ اے ٹائم اللہ کے پاک نام کی ضرب لگے. اللہ
نفس sixth point on your forehead, پیشانی پر چھٹا لطیف. اللہ سلطان الاذکار، ساتواں لطیفہ، پورے جسم کے ذرے ذرے پر پوری توجہ کر کے اللہ کے پاک نام کی ضرب لگے. اللہ سیونتھ پوائنٹ. اللہ کل پہلا لطیفہ. اللہ سانس لو. اللہ مراقبہ احدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ اللہ کو معبود واحد جانتے ہوئے پھر اللہ کی طرف ہم کلام وحدہ لا شریک لک یا اللہ معیت، اللہ حاضری، اللہ
حاضری اللہ معی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ کو اپنے ساتھ جانتے ہوئے، اس کے ساتھ ہوتے ہوئے اس کی طرف دل متوجہ۔ ساتھی کا لذت بھی تبھی آئے گی جب ساتھی کی طرف متوجہ ہو۔ مَعَكُمْ أَيْنَمَا، اللہ اللہ۔ چلیں جی اقربیت آگے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہی نہیں، میں قریب تر ہوں تمہارے۔ اقرب سپرلیٹو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ یحبهم ویحبون، اول دارہ محبت نورانی، اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ کو نفس میں، یحبهم ویحبون، دارہ محبت نورانی، اسماء و صفات رب العزت اصل دارہ کو نفس میں، یحبهم ویحبون، دارہ محبت سوم نورانی، اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ کو نفس میں، یحبهم ویحبون، اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل دار یحبهم ویحبون، اللہ هو الاول والآخر والظاہر، هو الاول والآخر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وهو بكل شيء، اللہ اللہ اللہ، النجم حال قلب، اللہ فافروا الى اللہ، سیر کعبہ، لبیک اللہم لبیک وسعدیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ ثم لیقتفص ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت طواف، اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم اور دوگانہ، اللہ اللہ، مراقبہ سارے قرآن، فقرہ ما تیسر من القرآن، اللهم اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك وإن مع العسر يسرا، اللہ روضہ اثر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ،
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عليك توكلنا وإليك نبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانصرنا واحفظنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا رافع الدرجات ارفع درجات يا شافع يا صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 ثم آمين.